ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ کے سرنو، مونگاہاما، کریم آباد اور دوسرے علاقوں میں گھروں میں گھس کر 13 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض بھارتی حکام کشمیری طلبہ کو تحریک آزادی کی سرگرمیوں سے حصہ لینے سے روکنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کی یونیورسٹیز اور کالجوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ سری نگر کے کالجوں میں ترجیحی بنیادوں پر کیمرے لگائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کی نگرانی کی جا سکے۔ ناظرین، پورا ہائن ترال میں کریک ڈاؤن کے دوران ایک فوجی اہلکار کی بندوق سے اچانک گولی نکلی جو سپاہی PV رائے رامسو کے بازو کو جا لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہوا۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو خارج کر دیا ہے جس میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے بھارتی فوج کی جانب سے استعمال کیے جا رہے پیلٹ گن پر پابندی عائد کی جائے۔ مفاد عام عارضی جموں و کشمیر بار ایسوسی ایشن نے 2016 میں دائر کی تھی۔ عدالتی فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عدالتیں کس قدر بھارتی حکومت کے زیر اثر اور زادانہ فیصلے کرنے میں ناکام ہیں۔ معروف کشمیری رہنما ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی نے کہا ہے کہ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی تنسیخ سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس یہ معاملہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ایران نے بھارت میں حکومت کے حامی ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام اور مساجد کو شہید کرنے کی مذمت کی ہے اور نئی دلی پر زور دیا ہے کہ مجرمانہ کارروائیاں بند کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی 50ویں سالگرہ پر اپنا ٹویٹر ہینڈل اپنی بہن سارہ عبداللہ کے سپرد کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ دنوں بھارت میں مسلم کش فسادات میں پولیس حکومت کی ایما پر ہندو بلوائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل عام میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ اس حوالے سے معروف عالمی نشریاتی ادارے BBC کی خصوصی رپورٹ سماعت فرمائیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں فسادات کے بعد اب پولیس کے کردار پر سوال پوچھے جا رہے ہیں، جبکہ کئی افراد اب بھی اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم ایک ہندو اکثریتی محلے کی اس گلی میں پہنچے جہاں یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ راٹھور نے ہمیں بتایا کہ پولیس نے ان کی مدد کیسے کی۔ اٹھا کے پبلک کو دے رہا تھا کہ جب آپ کو لگ رہا تو یہ پکڑو اور آپ بھی مارو۔ یہاں کوئی پتھر نہیں تھا، یہاں پہ وہاں روڈ ٹوٹی ہوئی تھی، نالا بنا تھا تو وہاں پتھر تھے۔ سڑک کی دوسری جانب ہم نے ایک مسلمان شخص کا جلا ہوا مکان دیکھا۔ پولیس اور دنگائی سب آ گئے وہاں سے، سب آ کے انہوں نے یہاں پر آپ دکانیں بند کریے، میں دکان پہ پردہ ڈال کے اوپر آ گیا اپنے چھت پر۔ اس مقام پر جو کچھ ہوا ہم اس کا کھوج لگانے میں تو کامیاب رہے، لیکن پچھلے دنوں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں لوگوں کی بقول پولیس ہندوؤں کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا جان بوجھ کر انجان بنی رہی اور مسلمانوں کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتی رہی۔ اس مسلمان لڑکے کو پولیس نے مار کر ہلاک کر دیا۔ اکیلے بچوں کو کتنے سارے پولیس والے مار۔ فیضان کی عمر 23 سال تھی۔ دیکھو کتنی بری طرح پیٹائی کر۔ اس سے نہ کھڑا ہو جا رہا تھا، نہ ایک جگہ لیٹا جا رہا تھا، نہ ایک جگہ بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا میرا بھائی بہت زیادہ، میرا بھائی بہت زیادہ پریشان، پورے شریر میں نیل پڑا ہوا تھا اس کے اور ایسی جگہ مارا تھا بس۔